اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني. فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إلى وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقل: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني واستمرت فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقب ابن عم رسول الله. فقلت: نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك. وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي.
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من، حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منشية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحمد إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي والأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منشية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اب تک تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے۔ اب تک حیدر کی فضیلت کا محمد و آل محمد صلی اللہ یہ کون سی مستورہ ہے، کیا مانگ رہی ہے؟ اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے۔ ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے۔ ہر صاحب غیرت سے
رضا مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھیے زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستورہ ہے نعرہ سلوات سلام کے تنشین سماعت کر رہا ہوں تھوڑا سا امین نازش نسواں خدیجہ فاطمہ زینب امین نازش نسواں خدیجہ فاطمہ زینب حفیظ مخزن قرآن خدیجہ فاطمہ زینب امین نازش نسواں خدیجہ رسالت کی ولایت کے امامت کے محافظ ہے رسالت کی ولایت کے امامت کے محافظ ہے حدیث میں نیت کی جا خدیجہ فاطمہ ابو طالب کا نبی کے ذات صادق پر ابو طالب کا صادق پر نبی کے دین پا احزار خدیجہ فاطمہ صورت وہ کی
فرق ہے ایک مثال خدیجہ فاطمہ فرق ہے ایک مثال خدیجہ فاطمہ زینب فلک والے زمین والے سبھی قرآن پڑھتے ہیں فلک والے زمین والے سبھی قرآن پڑھتے ہیں جنہیں پڑھتا ہے خود قرآن خدیجہ فاطمہ زینب جنہیں پڑھتا ہے خود قرآن خدیجہ فاطمہ زینب تمہارا ہو سر مدہ خدیجہ فاطمہ زینب ندی میں خوش نما گزاروں کے کریں گی مشکل آزاد خدیجہ فاطمہ زینب امین نازش نسواں خدیجہ سورہ فاتحہ جب کہ پابند سلاسل ہوئے بولے سجا صبر وہ دے مجھے خالق رب نہ رکے پاؤں جو کاٹو وہ جلا ہے جلا تازیان مجھے مارے نہ کرو میں بریا امت جد سے امامت کا ضلع پانا ہے ننگ سر میں ماب لوگوں لے جانا ہے کہہ کے یہ تو کو گرد میں سنبھالا ایک بار آگے آگے چلا پکڑے ہوئے اونٹوں کے منہ پیچھے سردانی اثر کھولے
سر سید مظلوم کا نیزے بازوانوں کے نیزہ سے یہ آتی تھی صدائے مغموم ہائے بے پردگی زینب میں الغرض پہنچا یہ جب قافلہ نزد دریا دیکھا ایک شیر ہے بے دست ترائی میں پڑا رو کے چلائے کہ ہم تیری غربت پاویدہ ہائے شان بھی کٹے اور نہ پانی پایا تذکرہ اہل وفا تیرا کریں گے با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے سرور نے صدا دی اس دام سخت منزل ہے تجھے صبر دے رب اکرم دھیان بے وہ کار قید میں بیٹا ہر دام میرے بیمار تیرے ساتھ چلتے گئے شمر ازلان سے سکینہ کو بچانا بیٹا میری نادان کو سینے سے لگانا جب کہ پابند سلاسل ہوئے بولے سجاد محشر میں نتیجہ نکلا میرے اعمال کا محشر میں نتیجہ نکلا اچھی امید نہیں تھی مگر اچھا نکلا اچھی امید نہیں تھی مگر اچھا نکلا جب یہ ڈھونڈا کہ ہوئی کس لیے بخشش تو وہاں جب یہ ڈھونڈا کہ ہوئی کس لیے بخشش تو وہاں میری آنکھوں سے جو نکلا تھا وہ قطرہ نکلا میری آنکھوں سے جو نکلا تھا وہ قطرہ نکلا بددعائیں بھی نکلتی تو کوئی بات نہ تھی بددعائیں بھی نکلتی تو کوئی بات نہ تھی لب عابد سے دعاؤں کا
صحیفہ نکلا، لب عابد سے دعاؤں کا صحیفہ نکلا۔ جب میں بیمار ہوا یا میں شفا یاب ہوا، جب میں بیمار ہوا یا میں شفا یاب ہوا، منہ سے بے ساختہ سجاد کا نوحہ نکلا، منہ سے بے ساختہ سجاد کا نوحہ نکلا۔ زخم ماتم سے لہو اتنا تو نکلے یا رب، زخم ماتم سے لہو اتنا تو نکلے یا رب، جتنا سجاد کے ماتھے سے پسینہ نکلا، جتنا سجاد کے ماتھے سے پسینہ نکلا۔ باپ نے بیٹے کے سینے سے سینہ کھینچ تو لی، باپ نے بیٹے کے سینے سے سینہ کھینچ تو لی، کیا بتاؤں کہ وہاں کس کا کلیجہ نکلا، کیا بتاؤں کہ وہاں کس کا کلیجہ نکلا۔ میرے اعمال کا محشر میں نتیجہ نکلا۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الأحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا انشاءاللہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته العطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد لا سيما ابن الزهراء، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ صلی اللہ محمد۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ بعد میں آنے والا آج تھوڑا سا آگے جی
اللہم صلی علی محمد۔ آ جائیں، تھوڑی سی زحمت ہوگی، جو پیچھے بیٹھے اور تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، انشاءاللہ کل حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے مجالس سے، اور آج بس تاکہ نام بس لکھا جائے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ کل ہم بات کر رہے ہیں اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے یہ، اور اس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے مسلسل رزق حاصل کر رہے ہیں۔ شہادت، شہید، یہ اس سے متعلق ہے، اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ جنگ احد۔ جب ہم پڑھیں گے جا کے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران میں اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کے آگے پیچھے جا کے دیکھے گا سیاق و سباق میں جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس کے اندر بہت ساری آیات جنگ احد سے متعلق ہیں۔ یہ آیت ہے، لیکن جب آپ آیت نمبر 167 پہ پہنچیں گے تو وہاں موجود ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پروردگار جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں جو شہید ہیں، شہداء ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ تو یہ جنگ احد کا پس منظر ہے اس کے اندر پورا۔ وہی بات ویسے کلی طور پہ ہو رہی ہے، جو بھی اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے، مارا جائے، اس کے بارے میں گمان نہ کرنا مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار سے رزق حاصل کر رہا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا اور بات اس مقام پہ روکی تھی، آج انشاءاللہ بس 2-4 جملے اس کو مکمل کریں گے، کہ ہم بات کر رہے تھے اصحاب امام۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک معرفت امام بہت ضروری ہے، سب سے پہلے امام کی معرفت، اس کے بعد پھر جو اصحاب امام تھے ان کی معرفت۔ دیکھیں یہ تو اپنی جگہ ہے کہ معرفت امام یہ تو بہت اہم ہے، لیکن جو اصحاب امام کی معرفت ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اسی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں امام تک۔ اگر اصحاب امام کی معرفت ہے نا تو یہی آپ کو پہنچا دے گی امام برحق تک، ہوا ہے تاریخ میں ایسا۔ تو اصحاب امام میں کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، آج بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ صف، اس کی 4تھی آیت ہے، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ 3 یا 4 باتیں۔ آیت سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ لفظ بہت سنا ہے، بھی دیواروں پہ لکھا دیکھا ہے، پاکستان کے اندر جگہ جگہ بینرز پہ لکھا دیکھا ہے۔ یہ جو بنیان مرصوص دیکھا ہے یہ اسی سورہ مبارکہ صف کی 4تھی آیت ہے۔ یہ اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار عالم اس آیت میں ایک لشکر کا ذکر کر رہا ہے، ایک گروہ۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ، کأنہم بنیان مرصوص، اس حالت میں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ثبات قدمی ایسی ہے۔ خدا اس آیت میں توجہ کریں، ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہے، پورے لشکر کی بات کر رہا ہے، پورا گروہ ایسا ہے، یعنی پوری جماعت جو آئی ہے نا، پورا لشکر جو آیا ہے، کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے، اس لشکر کا ہر فرد ایسا ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا آیت کے مصادیق، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ کون سا لشکر ہے جو اس آیت کے مصادیق میں آ سکتا ہے؟ میں بہت جلدی 2-3 باتیں بچوں تک پہنچانے کے لیے، سب سے پہلا لشکر جو میں قرآن میں نظر آ رہا ہے وہ ہے لشکر طالوت۔ لشکر طالوت یہ کس کے مقابلے میں؟ جالوت کے مقابلے میں۔ وہ جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے جالوت، جب لوگ تنگ آ گئے اور نبی کے پاس آئے، یا نبی اللہ آپ خدا سے کہیے ہمیں کوئی ملک دے دے، ملک، سردار، تاکہ ہم اس کی سرداری میں جنگ کریں جالوت کے ساتھ۔
تو خدا نے اس نبی کے ذریعے سے طالوت کو کہا، طالوت دیا، کہ یہ طالوت ہے جس کو ہم ملک کے طور پہ دے رہے ہیں۔ تو پہلا لشکر قرآن کی روح سے آ رہا ہے، وہ طالوت کا لشکر آ رہا ہے۔ ایک قوم پوری تیار ہو گئی جناب طالوت کے ساتھ، لیکن بتانا یہ کہ جو آیت کہہ رہی ہے ان اللہ یحب الذین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سب بستا۔ آیا اس لشکر کی بات ہو رہی ہے قرآن میں؟ جناب طالوت اور ان کے لشکر کی بات ہو رہی ہے؟ اگر جناب طالوت کے لشکر کی بات ہو رہی ہے تو جب یہ لشکر آ گیا اور جناب طالوت آ گئے، خدا نے دو صفتیں گنوائی ہیں ان کی، دو صفت۔ جس کو خدا منتخب کرتا ہے اس کو امتیازات سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس خصوصیات ہوتی ہے۔ اچھا کیونکہ اللہ نے دیا ہے نا تو دو صفات کے ساتھ دیا، وہ کیا ہے؟ ان اللہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ جب جناب طالوت سے پوچھا نا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیسے مقابلہ کریں گے اس بادشاہ سے، تو کہا مجھے خدا نے دو چیزیں دی ہیں، ان اللہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے مجھے ایک تو مضبوط جسم دیا ہے، دوسرا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب یہ پوری تاریخ آپ جا کے دیکھیے گا کہ جالوت اور طالوت کے پورے جو یہ پورا واقعہ ہے قرآن مجید میں، یہ کس انداز سے ہے، اس کو جا کے کھول کے چیک کیجئے گا، ذرا چیک کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا جا کے۔ لشکر تیار ہو گیا جناب طالوت کی ہمراہی میں۔ جب یہ لشکر چلا تو جناب طالوت نے جملہ کہا، قرآن میں موجود ہے یہ، جناب طالوت نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہرین۔ توجہ کیجئے گا، اللہ لشکر سے فرما رہے ہیں اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے، کس چیز کا؟ تمہاری شجاعت کا، بنہرین، اس پانی کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں بات کیا کر رہا ہوں میں، وہ ذہن میں رہے کہ کون سا لشکر ہے جو اس آیت کے مصادیق میں آ رہا ہے، اور اسی پہ جا کے بات انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ تو کیا کہا جناب طالوت نے؟ ان اللہ مبتلیکم بنہرین، اللہ تمہیں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے تمہاری شجاعت کا اس نہر کے ذریعے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے، جس نے بھی پانی پیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب طالوت نے کہا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اتنا پی لینا جتنا ایک چلو میں آ سکتا ہو، بس اس سے زیادہ نہیں پینا ہے۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے ان سب نے پانی پی لیا الا قلیلا، مگر بہت کم تھے جو ثابت قدم رہے۔ تو اس کا مطلب یہ لشکر تو نہیں ہے مصادیق میں، خدا کہہ رہا ہے یہ پورا لشکر، اس لشکر کا ہر فرد وہ ہے جو بنیان مرصوص ہے، جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے۔ تو کم سے کم یہ لشکر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد قرآن دوسرا لشکر گنوا رہا ہے اسی قرآن میں، جناب موسیٰ کا لشکر۔ جناب موسیٰ کے لشکر کو لے کے چل رہے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے، آپ نے عصا مارا رستہ بن گیا، آپ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اس رستے سے، اور یہ سب آپ کے علم میں پوری بات کہ فرعون جب داخل ہوا تو فرعون سے لے کے اس کے لشکر کا ایک آدمی بھی بچ نہ سکا، سب غرق ہو گئے، اور جناب موسیٰ کے ایک آدمی کو ضرر نہیں پہنچا، نکل گئے، کراس کر گئے یہ۔ اور جب یہ نکل گئے نا اس طرف چلے گئے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا، قرآن میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا یہ جو زمین دیکھ رہے ہو، یہ جو زمین دیکھ رہے ہو یہ زمین مقدس ہے، اب تم نے اس پہ رہنا ہے۔ فلسطین تھی زمین، کہ تم نے اس زمین مقدس پہ رہنا ہے، جیسی کہا نا لشکر سے زمین مقدس پہ رہنا ہے۔ یہ پورا قرآن سنا رہا ہوں۔ تو فوراً پلٹ کے اس لشکر نے کہا، اس نے کہا کہ ہم تو یہاں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس زمین پر تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جبار لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد اس لشکر نے ایک جملہ کہا جناب موسیٰ سے، کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے، آپ اور آپ کا خدا ان سے جا کے جنگ کرے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ تو اس آیت کے مصداق میں جناب موسیٰ کا لشکر بھی نہیں ہے۔ پھر کون سا لشکر ہے اس میں کہ جس کا ہر فرد اس طرح ہے؟ صفات قدم میں، صفات قدم میں اگر سامنے پورا لشکر کھڑا ہے تو یہ اکیلا کافی ہے، اس کے لیے اکیلا کافی ہے۔ جب قرآن نے آگے چل کے آپ نے ورق گردانی کی، آپ نے دیکھا جناب عیسیٰ کے 12 حواریین ہیں، 12 حواریین کا ذکر کیا قرآن نے جناب عیسیٰ کے،
اور ان 12 میں سے وہ تھے جو آہستہ آہستہ جناب عیسیٰ کو چھوڑ کے جانے لگے. سنے غور سے یہ بات, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں. آخری میں جو آخری حواری بچا تھا نا, اس نے جناب عیسیٰ کی نشاندہی کی تھی کہ کہاں موجود ہیں, گرفتار کرنے کے لیے. اس حالت میں تھے حواریین جناب عیسیٰ کے. تو یہ بھی لشکر نہیں بن سکتا اس آیت کے مصادیق میں. اگر بات ما سبق انبیاء سے یہاں تک پہنچ گئی تو اب آپ کے اور ہمارے زمانے کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب ان لشکروں کو دیکھیں. میں نے عرض کیا تھا کل, سب سے پہلی جنگ بدر ہے, سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. ایک لشکر نبی لے کے چلیں مقام بدر کی طرف. آیا یہ مصادیق میں لشکر جس کو نبی لے کے جا رہے ہیں؟ اگر یہ مصادیق میں تو جنگ بدر سے متعلق آیات پڑھیں قرآن میں. میں ایک آیت سنا رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ. جب یہ نکلے تھے نا رسول اللہ کے ساتھ مقام بدر میں کی طرف جانے کے لیے, تو ایک دوسرے سے یہ تنازع کر رہے تھے حق کے بارے میں. یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے, لڑ رہے تھے حق کے بارے میں. قرآن کہہ رہا ہے وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ, یہ آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کر رہے تھے. اگر اس لشکر کی بات ہو رہی ہے, اگر یہ مصادیق میں, تو یہ بھی مصداق میں نہیں آ سکتا اس آیت کی روح سے. پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں ایک لشکر اور چلا مقام احد کی طرف, نبی مکرم کے ساتھ چلا. اب پوری تاریخ آپ ایسے جا کے ورق گردانی کرتے رہیے. اس کے مصادیق میں ڈھونڈے کون سا لشکر ہے یہ جس کی بات ہو رہی ہے. مقام احد پہ آ گئی ہے, اور اس میں 50 افراد وہ تھے جو بڑے صفات قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے, دفاع کر رہے تھے. لیکن جب مال غنیمت کا مسئلہ آیا تو یہ مال غنیمت کی طرف چلے. جب چلے کیا ہوا, تو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا دوبارہ, اور جب حملہ کیا تو پھر مسلمانوں کو پشپائی کی طرف جانا پڑا. جب جانا پڑا تو پھر کون تھا جو نبی کا دفاع کر رہا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی آواز دے رہے تھے, بلا رہے تھے, اور یہ فرار اختیار کر رہے تھے. ایک ذات تھی جو نبی کا دفاع کر رہی تھی, اور وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی. تو دیکھیے بات, امیر المومنین موجود ہے مقام بدر میں, جنگ احد میں, توجہ کیجیے گا. لیکن قرآن اس آیت میں ایک فرد کی طاقت نہیں دکھا رہا ہے, پورے لشکر کی دکھا رہا ہے. تو ہمیں پورا لشکر ڈھونڈنا ہے اس آیت کے مصادیق میں کون سا ہے. مقام احد میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے جب آپ آگے جا رہے ہیں. جبکہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علی جو ہے نا وہ لڑتے لڑتے اس منزل پہ آ گئے, اس اوج پہ پہنچے کہ تلوار ٹوٹ گئی. اور جب یہ تلوار ٹوٹی ہے اس کے بعد پھر بھی علی دیکھیں کس طرح مدافع تھے نبی کے, مدافع دفاع کر رہے تھے نبی کا. اور اسی دفاع میں وہ جو قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. جہاں اتنی چیزیں نا اس کے مصادیق میں, ایک ذوالفقار ہے جو خدا نے اتاری ہے, اور یہ اس جملوں کے ساتھ جبرائیل یہ کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ کوئی جوانوں میں علی جیسا, نہ تلواروں میں ذوالفقار جیسی. یہ جو ذوالفقار ہے نا, زے اور واو, زو, اس کو کہتے ہیں 2 منہ والی. ڈکشنری میں جا کے دیکھیں, زو کہتے ہیں 2 منہ والی. 2 منہ تھے ذوالفقار کے. یہ جو اتری ہے نا یہ آ گئی یہاں پہ. اب جب یہ ذوالفقار اتری ہے تو کون دفاع کر رہا تھا؟ امیر المومنین. پورا لشکر کہاں ہے یہ؟ ابھی بھی آپ جا کے مقام احد پہ دیکھیے, بہت ساری نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. نشانیاں, وہ مقام نظر آئے گا جہاں نبی کا سر مبارک لگا تھا, جا کے پہاڑ کے جس پتھر سے لگا تھا زخمی ہوئے تھے آپ. اگر یہ لشکر ہے تو پھر تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے. پھر نبی ایک لشکر لے کے اور پہنچے, مقام خندق پہ پہنچے آپ, اور تاریخ کہہ رہی ہے, قرآن کہہ رہے ہیں عالم یہ ایسا ہے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. حتیٰ یہ کہ جو خندق عبور کر کے 7 آدمی آئے تھے, عبور کر کے 7 آدمی پہنچ گئے تھے خیمے کے پاس نبی کے. ان میں سب سے پہلے جو آگے آگے تھا عمر بن عبدوت تھا, یہ دوسرا اس کا بیٹا تھا, تیسرا اس کا بھائی تھا. 7 افراد عبور کر کے آ گئے تھے, یہ اکیلا نہیں تھا, یہ 7 افراد آئے تھے. اور جب اس نے آ کے نبی کے خیمے پہ نیزہ مارا ہے نا, اور اسے تار تار کیا, اور یہ جملہ کہا کہ اگر کوئی مقابلے پہ نہیں آ رہا تو آپ مقابلے پہ آئیے. تو اب نبی نے فرمایا تھا من لہذا القلب, اور یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نا, جو خلق عظیم کا مصداق بن کے آیا نا.
جس کی زبان سے یہ جملے کبھی نہیں نکلے. آج دیکھیں نبی مکرم کہہ رہے ہیں, اور یہ نبی مکرم کی زبان مبارک سے نکلنا کیا ہے؟ جملے پروردگار عالم کے ہیں, زبان رسالت کی ہے. اس لیے کہ پیرا بٹھایا وما ينطق عن الهوى, یہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان پہ وحی نہ آ جائے. یہ خدا کی طرف سے القاء ہو رہا ہے یہ. اور اس کے پس منظر میں بڑی اچھی چیز لکھی ہے کہ نبی مکرم نے جذبات میں نہیں کہا یہ جملہ من لهذا القلب, ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے. یہ جو نبی مکرم کے جملے میں, اس لیے کہ جملہ نبی مکرم کا ہے, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, کرنا ضروری ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے. نبی مکرم نے جملہ کیوں کہا؟ یہ جذبات میں نہیں کہا نبی مکرم نے. نبی مکرم نے ایک بات سمجھائی. کیا سمجھائی؟ کہ جو نبی کے خیمے پر آ کر, نبی کے خیمے کے دروازے پر آ کر اتنی جرت کرے تو یہ نہ سمجھ, یہ نہ دیکھنا خد و خال میں کیسا ہے, یہ نہ دیکھنا جسامت میں کیسا ہے, بلکہ یہ جان لینا اللہ نے اس کی شکل کو کیسا بنا دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس کے خد و خال پہ نہ جانا, اس کے انسان ہونے پہ نہ جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی کے خیمے کے دروازے پہ آ جائے. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کے گھر کے دروازے پہ آ جائے تو نبی یہ میسج دے کے جا رہا ہے, قیامت تک کے لیے میسج ہے یہ. اور یہ میسج نبی نے اسی لیے دیا ہے, یہ کچھ جذبات نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں خلق عظیم کا مصداق ہے یہ. کبھی کوئی جملہ نہیں سنا نبی مکرم کی زبان سے, اور جب یہاں تک نوبت پہنچی تو آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اس کی زبان کو بند کرے؟ امیر المومنین نے فرمایا انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں. فرمایا علی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا ہے کوئی جو اس کی زبان کو بند کرے؟ من لهذا القلب. اس لیے کہ کہیں مورخ خیانت نہ کر دے, کئی مورخ خیانت کر کے یہ نہ لکھ دے کہ نبی نے صرف علی سے کہا ہے, کسی اور سے نہیں کہا. نبی بار بار پوچھ رہا ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے, اور ہر مرتبہ علی کھڑے ہو جاتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں. تو اس کا مطلب یہ کہ فرد واحد نظر آ رہا ہے, پورا لشکر نظر نہیں آ رہا ہے جو نبی لے کے چلے. پھر آگے بڑھ جائیے, مقام خیبر تک آ جائیے آپ. ایک لشکر ہے جو نبی لے کے چل رہا ہے. اس آیت کے مصداق وہی بات ہے. دیکھیے قرآن جو بات کر رہا ہے قیامت تک کے میسیجز ہیں اس میں, قیامت تک کی باتیں, اور ساری چیزیں اسی قرآن میں ہیں. قرآن سے باہر نہ جائیے, اسی قرآن میں چیک کرے آیا سامنے رکھ کے. جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ جناب طالوت کے لشکر سے شروع کیا میں نے, جناب موسیٰ کے لشکر کا ذکر قرآن میں, جناب عیسیٰ کے حواریین کا ذکر قرآن میں, نبی مکرم جنگ بدر کے بارے میں آیات قرآن میں, جنگ احد سے متعلق آیات قرآن میں, جنگ خندق سے متعلق آیات قرآن میں, جنگ خیبر سے متعلق آیات قرآن میں. ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اس کو ایسے جا کے چیک کر لیں. حتیٰ چلتے چلتے آخری مارکے تک چلے جائیے, آپ کو علی تو نظر آ رہے ہیں, پورا لشکر نظر نہیں آ رہا ہے. ہر محاذ پہ علی نظر آ رہے ہیں, لشکر نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک لشکر ایسا نظر آ رہا ہے, توجہ کریں, ایک لشکر ایسا نظر آ رہا ہے جس کا ہر فرد اس آیت کا مصداق بنا ہوا ہے. وہ کون سا لشکر ہے؟ وہ لشکر امام حسین کا لشکر ہے جو کربلا میں نظر آ رہا ہے. ہر فرد کا انہم بنیان مرصوص. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہر فرد سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے. جس قوم سے تعلق رکھتا ہو, جس نسل سے تعلق رکھتا ہو, جس رنگ سے تعلق رکھتا ہو, امیر ہو, غریب ہو, مالک ہو, غلام ہو, ہر آدمی دیکھیں کیسے مضبوط سیسا پلا. ایک آدمی جب کھڑا ہوتا تھا نا امام علی مقام کے سامنے, جب یہ آگے جتنے تھے نا 72 جو ذکر کر رہے ہیں آپ, بات میں لے آیا اسی منزل تک پورے اسے. اس آیت کے مصادیق میں امام حسین اور لشکر امام حسین ہے. یہ ہیں. خدا کہہ رہا ہے ان اللہ یحب الذین, اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ. اور یہ ایسے ہیں جیسے کأنہم بنیان مرصوص. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے. عبداللہ ابن قریظہ انصاری امام حسین کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں. ان کا میں نے بڑا ذکر کیا, لیکن ایک چیز ان کی رہ گئی. کئی جگہ ذکر کیا, ایک چیز ذکر نہ کر سکا میں ان کی. عبداللہ ابن قریظہ انصاری, یہ 72 شہداء میں ان کا نام ہے, موجود ہے. اور جو جملہ امام حسین نے ان کے لیے کہا ہے نا, ان کے لیے کہا, وہ شہداء کربلا میں پھر کسی کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ایک ایک جملہ امام حسین کا, ہر شہید کے لیے جملہ امام حسین کا, ہر شہید کے لیے ایک جملہ امام حسین کا. وہ جو امام حسین نے جم کر کے کہا ہے نا وہ اپنی جگہ ہے,
وہ جو امام نے فرمایا جیسے ساتھی کربلا میں مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے، یہ تو سب کا امتیاز سنا رہا ہے امام حسین، یہ تو سب کا کمال سنا رہا ہے امام حسین. لیکن وہ جو ایک ایک آدمی کا الگ الگ سنا رہے ہیں نا، اس کو جا کے پڑھیں. میں کتاب کا نام لے رہا ہوں بس، اس کتاب کو جا کے خرید لیجیے گا انشاءاللہ. بہت کوئی اتنی جو ہے نا وہ مہنگی بھی کتاب نہیں ہے. اس کا کتاب کا نام ہے شہید کربلا، علامہ نقن کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے اور بڑی سلیس زبان میں لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو جا کے پڑھیں. اس میں دیکھیں شہدائے کربلا کی لسٹ مرتب کی ہے انہوں نے. اس کے بعد صرف یہ نہیں بلکہ ان کی طاقت، مضبوطی، بنیان محسوس ہونا. پھر اس کے بعد امام حسین کی دعا. یہ جو عبداللہ ابن قریظہ انصاری ہے نا، جب یہ لڑنے کے لیے چلے نا، یہ جملہ میں نہیں پڑھ سکا، یہ سن لیجئے. جب یہ لڑنے کے لیے چلے نا امام حسین کی طرف سے چلے، وہی میں کہہ رہا ہوں اکیلا آدمی پورا لشکر بن کے چلا ہے، اکیلا. شروع میں ایسا تھا کہ ایک وہاں سے آتا تھا، ایک امام علی مقام کی طرف سے جاتے تھے. جب مسلم ابن اوسجہ پہلے شہید ہیں کربلا کے، سب سے پہلے شہید کربلا کے جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں. وہ جو لسٹ مرتب ہو رہی ہے اس میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں، لیکن فزیکلی جو کربلا میں شہید ہوا ان کی بات کر رہا ہوں. کربلا کی لسٹ میں جناب مسلم ابن عقیل ہیں جو کوفے کے اندر شہید ہوئے، لیکن جو فزیکلی امام حسین پہ جس نے اپنی جان قربان کی ہے کربلا میں، ان میں سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں. صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہے. تو یہ یہاں سے گئے، وہاں سے ایک آدمی آیا لڑنے کے لیے. اس طرح جنگ ہو رہی تھی. اور جب جناب مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول ہے، آپ سوچیں عمر کتنی ہوگی ان کی. جب جون کی عمر 95 سال ہے کربلا میں، 95 سال عمر ہے جون کی، تو آپ سوچیں کہ پھر ان کی عمر کتنی ہوگی. صحابی رسول ہیں. یہ ایک ایک کر کے آتا تھا، ایک وار میں اس کا سر اڑا دیتے تھے مسلم ابن اوسجہ. اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ کیا، چاروں طرف سے 500 افراد ایک ساتھ آئے ان کے اوپر. 500 افراد، گرد اٹھ رہی تھی میدان میں، گرد. اور ایک آواز تھی الامان الحفیظ، اس انداز سے لڑا جا رہا تھا. اور امام حسین کھڑے ہو کے جنگ دیکھ رہے تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ کی جنگ دیکھ رہے تھے. امام حسین دیکھ رہے تھے، حضرت عباس دیکھ رہے تھے، حبیب ابن مظاہر دیکھ رہے تھے، زہیر ابن قین دیکھ رہے تھے. یہ سب کھڑے ہو کے جنگ دیکھ رہے تھے میدان میں. گرد اٹھ رہی تھی، اور جب گرد تھمی ہے نا تو فوج اشقیاء کو پتہ نہیں چلا تھا کہ گرا کون ہے، قتل کون ہوا ہے. یہ تو انہیں بعد میں پتا چلا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ مارے گئے. اتنا شجاع آدمی تھا. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کأنہم بنیان مرصوص، ایک ایک آدمی مصداق ہے اس آیت کا. اور یہ آیت قیامت تک رہے گی، اس کے مصادیق ملتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. انہی شہدائے کربلا میں میں بات کر رہا تھا عبداللہ ابن قریظہ انصاری. جب یہ لڑنے کے لیے گئے نا، ان کا جملہ ان کا سنیں، ان کا جذبہ دیکھیں. جب یہ لڑنے کے لیے گئے نا تو یہ جنگ کر رہے تھے. جنگ کرتے کرتے ان کی نگاہ پڑی کہ ایک تیر انداز امام حسین کی طرف تیر چلانا چاہ رہا ہے. امام حسین جنگ دیکھ رہے تھے ان کی کھڑے ہو کے. جب امام کسی کو بھیجتے تھے تو امام کھڑے ہو کے آگے جاتے تھے، اور جانے کے بعد جنگ دیکھتے تھے میدان میں. عبداللہ ابن قریظہ انصاری لڑ رہا ہے. انہوں نے تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، تلوار چل رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ تیر انداز تیر جوڑ رہا ہے امام حسین کی طرف پھینکنے کے لیے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو روکا اور یہ پیچھے پلٹے، اور یہ امام حسین کے سامنے آگے ایسے کھڑے ہو گئے. 13 تیر انہوں نے اپنے سینے پہ لیے. 13 تیر جو امام حسین کی طرف پھینکے نا، 13 تیر انہوں نے اپنے سینے پہ لیے. اور یہ جب یہ گرے نا زمین پہ تو امام حسین نے ایسے کر کے ان کے سر کو گود میں لیا. انہوں نے کہا کہ حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں نے وفا کر دیا آپ کے ساتھ، میں نے وفا کر دیا آپ کے ساتھ. امام حسین فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، جب میں حسین جنت میں داخل ہوں گا تو تم جنت میں میرے آگے آگے چلو گے. انت امامی فی الجنہ، تم حسین کے آگے آگے چلو گے جنت میں. کیونکہ دیکھ دفاع کے لیے دیکھ رہے ہیں کأنہم بنیان مرصوص. جناب زہیر ابن قین جب گرے ہیں، یہ گرے جناب زہیر ابن قین، اور امام علی مقام پہنچے نا اور ساری بات ہو گئی. تو جناب زہیر ابن قین نے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا، امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے، کہا حبیب میں تم سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا بتاؤ وصیت کیا ہے میرے بھائی، بتاؤ وصیت کیا ہے. کہا میری وصیت یہ ہے کہ میرے مولا حسین کا خیال رکھنا.
فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا. دیکھ رہے ہیں اس آیت کے مصادیق میں کیسے کیسے ستارے نظر آ رہے ہیں. یہ سارے ایک گلدستہ بنایا امام حسین نے, یہ سارے پھول جمع کیے امام حسین نے کربلا میں. ان کی تاریخ جا کے پڑھیں, ایک ایک فرد کو جا کے دیکھیں, اور جب یہ پوری تاریخ آپ کو نظر آنے لگے نا تو پھر اس میں جا کے چیک کریں کہ ہر امام کی تمنا تھی ہمیں ایسے ساتھی ملے, ہر امام کی تمنا تھی. تو آج کے زمانے کے امام کی تمنا نہیں ہوگی, ایسے ساتھی چاہیے, ایسے جانثار چاہیے. کہاں ہے وہ جانثار؟ کیسا تعلق؟ میں نے کل ایک تعلق سنایا امام حسین کے ساتھ, تعلق سنایا اس تاجر کا مجلس میں کہ جس نے چیک پہ سائن کر دیے تھے لیکن دیکھا نہیں لکھا گیا ہے, اس نے چہرہ پھیر لیا تھا. امام حسین نے بھی نامہ اعمال پہ سائن کرتے ہوئے دیکھا نہیں, اس لیے کہ اس کا تعلق امام حسین کے ساتھ بڑا مضبوط تھا. ہمارا تعلق کیسا ہے ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ؟ ہمیں معلوم ہے غائب ہے, یہ بھی پتہ ہے حاضر ہے ناظر ہے. اچھا غیبت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ غیبت, امام غائب ہے, کیا مطلب امام غائب ہے؟ کوئی پردہ پڑا ہوا ہے؟ یہ غیبت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, امام غائب ہے, کیا مطلب امام غائب ہے؟ کسی نے پوچھا ہے چھٹے امام سے, پوچھا ہے یہ جو آپ اپنے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت ہوگی, تو کیسی غیبت ہوگی؟ امام نے فرمایا میرے آخری بیٹے کی غیبت بالکل ویسی ہوگی جیسے جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے لیے غائب تھے, موجود تھے سامنے. یعنی سارے بھائی بیٹھے ہیں, سارے بھائی جناب یوسف کے بیٹھے, جناب یوسف سامنے, جناب یوسف سب کو پہچان رہے ہیں لیکن کوئی بھی بھائی جناب یوسف کو نہیں پہچان رہا. امام فرما رہے ہیں ہمارے آخری بیٹے کی غیبت تمہارے درمیان میں بالکل ایسے ہی ہوگی, وہ تمہیں سب کو پہچانیں گے, وہ تمہارے ہی درمیان ہے. تو جو امام ہمارے درمیان میں ہے, حاضر ہے ناظر ہے, پھر کہہ رہا ہوں ہم کتنا متوجہ ہیں اس امام کی طرف. اسی لیے بڑا خوب کہا ہے نظریں بچھی ہوئی ہیں زمین و یسار میں, ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں. ایک میں ہی منتظر نہیں ہے منتظر امام, میں شر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. اس کے انتظار میں پورا محشر کھڑا, پورا محشر کھڑا ہے. فرزند فاطمہ ہے, پورے آج جو یہ سارے بینات معجزات جو ما سبق انبیاء کے ہیں نا, وہ سب امام زمانہ لے کے آئیں گے, سب زمانے کے امام کے پاس ہیں. اس لیے نام رسول خدا ہے, شمائل خصائص وہی رسول خدا کی ہیں. بڑے قلم چلائے لوگوں نے, اور آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں امام زمانہ کے بارے میں, آج بھی قلم چل رہے ہیں. لیکن انصافاً میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سب تو محترم ہیں, انصافاً یہ بتائیں کہ ہم کتنا امام زمانہ سے قریب ہیں. کبھی امام زمانہ کو اس نیت سے پکارا ہے کہ مولا کوئی حاجت نہیں ہے, کچھ نہیں چاہیے, مولا آج جو زبان پہ نام ہے آپ کا یہ اس لیے نہیں ہے مولا کہ کوئی حاجت ہے کچھ چاہیے, مولا اپنی زیارت کرا دیجئے. مجھے یاد ہے میں جمکران میں ابھی, آپ نے دیکھا جنازہ مقام معظم رہبری کا جنازہ دیکھا پورا بھی جمکران میں. ایک سال جب میں ایران میں وہاں پڑھ رہا تھا جمکران میں, منگل کے دن وہاں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک عالم ممبر پہ واقعہ پڑھ رہے تھے, پرشین زبان میں پڑھ رہے تھے, پرشین زبان میں. چلے کہ پچھلے ہفتے ابھی ایک زائر سے ملاقات ہوئی, اسی صحن میں ایک زائر سے ملاقات ہوئی جو زیارت کے لیے آیا تھا مسجد جمکران میں, نماز پڑھنے آیا تھا, زیارت کرنے آیا تھا. امام زمانہ سے منسوب ہے یہ مسجد. چلے کہ اس سے ملاقات ہوئی, مشہد کا رہنے والا تھا. اس نے 40 منگل جمکران میں آ کے نماز پڑھی ہے, زیارت کی ہے. کیوں کی ہے؟ اس کی ایک منت تھی, اگر یہ پوری ہو گئی. منت کیا تھی؟ میں 40 ہفتے جمکران میں نماز پڑھوں گا, مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے. مشہد سے آتا تھا ہر ہفتے, آ کے جمکران میں زیارت کرتا تھا, نماز پڑھتے کہ تو اس ظاہر سے ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی. اس نے ایک عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا جب 40 ہفتے گزر گئے نا تو میں نے سوچا شاید ابھی بھی کوئی عمل میں کمی رہ گئی, شاید کوئی کمی رہ گئی, لیکن میں نے آنا نہیں چھوڑا. کہ پچھلے ہفتے جو آیا تھا اس نے یہ واقعہ سنا, ممبر پہ پڑھ رہے تھے جمکران میں, وہ سنا رہا ہوں آپ کو. وہ کہنے لگے جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے آ کے مجھے سنایا. کہنے لگے کہ میں صحن میں داخل ہو رہا تھا تو سامنے سے ایک اعرابی آ رہے تھے کوئی, انہوں نے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. دیکھیں امام زمانہ کتنا قریب, میں نہیں کہہ رہا لیکن جو بھی ہے ہمارے زمانے کا امام ہم سے کتنا قریب ہے امام ہم سے. کہنے لگے وہ جو اعرابی آ رہا تھا وہ قریب ہوا,
سلام کیا، جواب دیا. تو میں ان سے کہنے لگا، میں نے کہا دیکھیے کتنا مجمع ہے، کتنے عاشقان ہیں امام زمانہ کے، کتنے چاہنے والے امام زمانہ کے، پورا صحن بھرا ہوا ہے. کہ لگے جیسی میں نے جملہ کہا نا تو انہوں نے پلٹ کے مجھ سے کہا کہ جتنے ہیں یہ سب اپنی حاجتوں کے لیے آئے ہیں، کہ جتنے ہیں یہ سب اپنی اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، اپنے امام کو وسیلہ بنا رہے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں. اس پورے مجمع میں ایک آدمی ہے جو مسجد کے اندر محراب کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے، وہ صرف اس لیے آیا ہے مولا کوئی حاجت نہیں ہے اپنی زیارت کرا دیجئے. مقصد یہ سارا دیکھا، طلب دیکھ رہے ہیں آپ. وہی بات ہے، امام فرما رہے ہیں اگر میں تمہارے درمیان نہ ہوتا تو یہ دنیا تمہیں اس طرح ختم کر دیتی جیسے چکی دانے کو ختم کرتی ہے. میں نے تمہیں بچا رکھا ہے. یہ سایہ امام زمانہ کا، وہی بات ہے نا، در پناہ امام زمانہ. آج ہر مومن امام زمانہ کی پناہ میں، ہر مومن امام زمانہ کی پناہ میں. اپنے آپ کو جوڑے امام زمانہ کے ساتھ. تاریخ میں کون پڑھائے گا امام حسین؟ یہ جو امام زمانہ جب شہید ہوں گے تو امام زمانہ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تاریخ میں جا کے دیکھیں، امام زمانہ کی نماز جنازہ امام زمانہ کی شہادت کے بعد امام حسین پڑھائیں گے. ایسے جڑا ہوا ہے رابطہ امام زمانہ امام حسین، ایسے جڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم زیارت ندبہ میں کہتے ہیں، دعائے ندبہ میں کہتے ہیں این الطالب بدم المقتول، کہاں ہے وہ جو کربلا کے مقتولین کے خون کا انتقام لے گا؟ تو ہر صبح و شام بیٹھ کے کم سے کم ایک یا دو دفعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا کریں. اس لیے کہ امام رو رو کے فرما رہے ہیں زیارت نہیہ میں، لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، جد حسین تجھ پر صبح بھی گریہ کروں، تجھ پر شام بھی گریہ کروں. خون کے آنسو رو رہے ہیں امام زمانہ، امام حسین پہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں امام زمانہ. اس لیے کہ آپ ہم مصائب سنتے ہیں نا تو آپ کی ہماری آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں. ابھی میں مصائب پڑھوں گا، آپ کی آوازیں بلند ہوں گی، آپ گریہ کریں گے. لیکن آپ مصائب سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں. امام زمانہ پوری کربلا دیکھ رہے ہیں. کیا عالم ہوگا اس امام کا. اس لیے کہہ رہے صبح و شام تجھ پر گریہ کروں. اور یہی زمانے کا امام، مجھے نہیں معلوم کہاں ہوں گے، لیکن آج ایک جملہ کہہ دوں، اے مولا صاحب العصر والزمان، اے امام زمانہ، آئیے مولا، یہ عزادار یہاں حسین کے چاہنے والے، حسین پر رونے والے یہاں بیٹھے ہیں. آئیے صاحب عزا، اس پرسے کو قبول کر لیجئے. بہت قریب ہے امام، بہت قریب ہے. میں بڑے واقعات، وقت نہیں ہے، میں نے کل عرض کیا، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تماشائیوں کا ہجوم تھا. مقتل کہتا ہے کوئی پتھر مار لگا تھا. مجھے نہیں معلوم، میں اتنی سخت روایات میں نہیں پڑھ سکتا. کچھ خواتین اپنے گھر کی چھت پہ آئیں، ان میں معلوم ہے ایک خاتون کون ہے جو اپنے گھر کی چھت پر آئی، وہ زہیر ابن قین کی زوجہ تھی. اپنے گھر کی چھت پر آئیں، یہ ساتھ تھی جناب زہیر کے، ساتھ تھی کربلا میں، یہ ساتھ تھی. جناب زہیر ابن قین نے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کوفے روانہ کر دیا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ اس کی پیچھے ایک حکمت تھی، وہ سن لیجئے. یہ کربلا میں تھی، انہیں رستے کا پتہ تھا، یہ کوفے آ گئی تھی. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، یہ اپنے گھر کی چھت پر آئیں، اور جیسی ان کی نگاہ پڑی نا سروں کے اوپر، انہوں نے دیکھا ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. وہیں سے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، آقا میرا سلام قبول کیجئے. حسین ابن علی پر گریہ کیا. اس کے بعد یہ شہداء کے سروں میں کچھ ڈھونڈنے لگی. انہیں اپنے والی زہیر کا سر نظر آیا. وہیں سے کہا اے میرے والی تجھ پر بھی سلام. والی خوش نصیب ہے، تو نے اپنی جان حسین پر فدا کر دی. خوش نصیب ہے تو جنت میں چلا گیا. لیکن میرے والی وعدہ کر کل فاطمہ سے میری شفاعت کروائے گا.
بس اس نے جملے کہے، بے ساختہ رونے لگی، تڑپ کے رونے لگی. شہداء کے سر آگے بڑھے، اسیران آگے بڑھے، یہ نیچے اتری. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ پورا واقعہ پڑھ رہا ہوں کتاب 72 شہداء سے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کربلا میں سب کے وارث تھے، سب کو کفن ملا ہوگا، سب دفن ہوئے ہوں گے، میرے زہیر کا کوئی نہ تھا. شاید اسی طرح لاشیں پڑا ہو، نہ دفنایا گیا نہ کفن دیا گیا. اس نے غلام کو بلایا، صندوق کھولا، ایک کفن نکالا اور نکال کر کہا کربلا چلا جا، اگر میرے والد زہیر کو کفن نہ ملا ہو کفن پہنا دینا، دفنا دینا، میں تجھے آزاد کر دوں گی. غلام کفن لے کے کربلا کی طرف چلا، بالکل بھائی نہیں، میں مقتل کے جملے سنا رہا ہوں. ادھر یہ چلا، ادھر یہ بیٹھ کے کہتی ہے اب یہاں پہنچا ہوگا، اب یہاں پہنچا ہوگا، کیونکہ خود کربلا سے آئی ہے یہ، اب یہاں پہنچا ہوگا، اب یہ کربلا میں وارد ہو چکا ہوگا. اب اگر میرے والی کو کفن نہیں ملا ہوگا، یہ کفن پہنا رہا ہوگا. یہ بڑے جذبات میں اپنے آپ سے خود خطاب کر رہی ہے. اور جب اس نے تصور کیا کہ اب غلام کو آ جانا چاہیے، پہنچ جانا چاہیے، تو یہ دروازے کے پاس بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد دروازے پر آہٹ ہوئی، اس نے تیزی سے جا کے دروازہ کھولا. اب جو دروازہ کھولا منظر عجیب تھا، عجیب منظر تھا. سنیں گے منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا، غلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، غلام کے ہاتھوں پہ کفن تھا، غلام سواری پہ سوار تھا. زہیر کی زوجہ ایک مرتبہ دروازے سے باہر آئی، آ کر کہا یہ بتا یہ کفن کیوں لے آیا، میرے والی کو کفن کیوں نہیں پہنایا؟ تب غلام نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے آگے بڑھ کے لجام فرس کو پکڑ لیا، ایک جملہ کہا تجھے کبھی معاف نہ کروں گی. جملہ سنے گے، تجھے کبھی معاف نہ کروں گی. جب پہلا جملہ کہا غلام خاموش رہا، جب دوسرا جملہ کہا تجھے کبھی معاف نہ کروں گی، ایک مرتبہ غلام نے سر اٹھایا اور اسی گریے کے ساتھ، انہی آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا، بی بی مجھے معاف کرو یا نہ کرو. جملہ سنیں گے، بی بی مجھے معاف کرو یا نہ کرو، بس اتنا بتا دو ایک ہی کفن تو دیا تھا نا، ایک ہی کفن تو دیا تھا نا. جب کربلا پہنچا لاشیں بکھرے ہوئے نظر آئے، جہاں فاطمہ کا لال بیگم کفن، وہاں زہیر کو کفن مل جائے، زمین پر بیٹھ گئی. واہ غربتا، واہ حسین. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ اس ذکر کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جو بھی الفاظ بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بیان ہوئے بحق سید الشہداء انہیں قبول فرما. پر الہ امام زمانہ کی معیت نصیب فرما، امام زمان کی زیارت نصیب فرما، ان کے ہم رکاب ہونے کی توفیق عنایت فرما. پر الہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو راضی فرما. جتنے بھی مومنین و مومنات دار فانی سے کوچ کر چکے، انجمن جعفر طیار کے وہ اراکین جو اس میں خدمت گزار تھے اور خدمت کرتے رہتے تھے، آج اس فرش پر نہیں ہیں، اس خدمت گزاری میں ظاہری اعتبار سے نہیں ہے. بار الہ بحق سید الشہداء ان سب کو امام حسین کے سترے پر جگہ عنایت فرما. رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما، مقام معظم رہبری کو صحت و سلامتی عنایت فرما. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، عزاداران سید الشہداء سب کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. میں تھک گئی ہوں، میں اور نہیں چل سکتی، للہ سنو
चल सकती। बाद बाबा के मिली मुझको गरीबी, देखो हाथ नाजुक है मेरे और ये रस्सी देखो, बर्दाश्त करूं मैं कैसे, इस गम को सहूं मैं कैसे, मैं और नहीं चल सकती। ये वो मंजर है जब बीबी सकीना कैद हैं और बाबा का सर नोके नेज़ा पर है, तो बीबी सकीना कहती हैं कि सर ये बाबा का मेरे हाल पे रोता है मेरे, तुम ही बतलाओ मुझे दिल ये मेरा कैसे सहे, कितना तड़पाया मुझको कांटों पे चलाया मुझको, मैं और नहीं चल सकती। सजद खून रोता है बाजार शाम में, है सजद खून रोता है। मजमा शराबियों का है बाजार शाम में, सजद खून रोता है। ज़ैनब की बेरदाई पे रोएगा उम्र भर, किस तरह ये बताएगा बाजार का सफर, हर गाम पे ये सोचा है बाजार शाम में, सजद खून रोता है। आबिद को गम ये खा गया बाजार शाम में, ये वक्त कैसा आ गया बाजार शाम में, आंखों से खून बहता है बाजार शाम में, सजद खून रोता है। रोता हूँ इंतखाब में आबिद के दर्द पर, सफदर में किस तरह लिखूं बाजार का सफर, दिल मेरा हाय रहता है बाजार शाम में, सजद खून रोता है। अस्सलामुन अलैक या गरीब हुसैन, अस्सलामुन अलैक। ना भूल पाए अहले अज़ा वो मुस्कुराना असग़र का, तड़प के रोए तीरो कमा, एक शोर है मातमदारों में, अस्सलामुन अलैक। अलविदा। लाशे बहातर बेसर थे मक्तल में रोज़े आशूरा, लाशे बहातर बेसर थे मक्तल में रोज़े आशूरा, उन बेसरों की याद में हाँ एक शोर है मातमदारों में,
السلام علیک یا غریب حسین السلام علیک یا غریب حسین